السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری۔ تیری فطرت میں شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، تیری فطرت میں شفقت ہے، محبت ہے، عنایت ہے، تو گھر کی روشنی ہے، تجھ سے قائم ہے توانائی۔ مریم و خدیجہ کو تو بنا میرا اسوہ، آسیہ کی ہمت دے اور عائشہ کی سیرت دے۔ صدر باوقار، اسٹیج پر جلوہ افروز افاضل علماء کرام، کلیہ کے معزز معلمین و معلمات، مہمانان گرامی، عندلیبان کلیہ، پردہ نشی خواتین ملت، اللہ کے فضل و امتنان اور شکر احسان کے بعد اس ادارے کے روح رواں، جماعت کی علمی و عبقری و دعوتی شخصیت کے مالک، زبان و قلم کے دھنی، صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی کے ناظم اعلیٰ، میرے محسن اور کرم فرما فضیلت الشیخ جناب شہاب الدین صاحب مدنی حفظہ اللہ وتولہ کا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی پرخلوص دعوت دے کر کے میری حوصلہ افزائی کی۔ آج کی اس روح پرور تقریب میں شرکت کر کے میں مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ ادارے کے مخلص منتظمین اور قابل قدر اساتذہ کرام سے میری بہت ساری یادیں اور جائز امیدیں وابستہ ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور ضلع جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے ذمہ داروں کی جانب سے اس ادارے کے بانیان، پاسبان، نگہبان، ذمہ داران، کارکنان اور باشعور و حوصلہ مند ممبران کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، جو اس ادارے کی ہمہ جہت تعمیر و ترقی، مثالی تعلیم و تربیت، عمدہ نظم و نسق کی خاطر شبانہ روز کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس علمی گلشن کے لیے میری دلی دعا ہے کہ خدا کرے فضا یوں ہی یہ خواب جاگتے رہیں، یہ خوشبوئے جواں رہیں، یہ گلاب جاگتے رہیں، اور ذمہ داران کی زبانی یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ فلا پھولا رہے یا رب، فلا پھولا رہے یا رب، چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سال رواں کی عزیز متخرجات، فارغات کلیہ اور ملت کی بیٹیوں کو میں دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کر رہا ہوں، انہیں نیک خواہشات و تمناؤں کے ساتھ الوداع کہہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ سعادت مند اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتاب و سنت کی سنہری و آفاقی تعلیمات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ بزبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر سب سے بہتر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ دس نظامی سے فارغ ہو کر کے آپ میدان عمل میں جا رہی ہیں، دعوت و ارشاد کا فریضہ انجام دینے جا رہی ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہاں۔ میری عزیز بچیوں، ابھی آپ نے صحیح بخاری کی آخری درس آپ نے سماعت کیا، اور بہت ساری قیمتی باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد بن اسماعیل اور سلسلہ نسب محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری 194 ہجری شہر بخارا میں پیدا ہوئے اور پوری زندگی کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور سلفی مسلک و منہج کو فروغ دینے کے لیے کوشاں رہے اور 1 شوال 256 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم طالبان علوم نبوت دختران ملت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف گوشے اور پہلو ہیں، زہد و ورع، تقوی و طہارت، توکل، توبہ و انابت، اور سب سے روشن پہلو، آپ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو سلف صالحین کے مسلک و منہج کی ترجمانی اور باطل اور گمراہ فرقوں کے عقائد کی تردید اور بہتری ہے۔ کتاب الایمان کے تراجم ابواب کا آپ جائزہ لیں، جتنے بھی گمراہ اور گمراہ گر فرقے جہمیہ، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ ہیں، سب کے رخسار پر سناٹے دار تماچا رسید کیا ہے، اور عالمانہ اسلوب و انداز میں کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے فرسودہ خیالات، معتقدات کی آپ نے تردید کی ہے۔ دنیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ کتب حدیث میں رئیس المحدثین، زبدۃ المحققین، سید الفقہاء محمد بن اسماعیل بخاری کی معروف و مستند کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ وسننہ و ایامہ کی رفعت و عظمت، قدر و منزلت اور اس کی مقبولیت پر پوری امت کے اجماع ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے، اور اس عظیم کتاب کی خدمت، اس عظیم کتاب کے شروحات، حواشی، تراجم اور نقد رجال پر جتنا اہتمام کیا گیا ہے، شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہو جس کی خدمت کی گئی ہو۔ بعض محققین کے بقول، اور یہ بہت پرانی معلومات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، کہ بعض محققین کے بقول 400 سے زائد کتابیں صحیح بخاری کے شروحات اور اس سے متعلقہ مباحث پر لکھی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، اور اپنی کتاب کا اختتام، یعنی صحیح بخاری کی آخری کتاب کون سی ہے، اس سلسلے میں اہل علم کی 2 رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کتاب کی آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ، یہ اس کا تتمہ اور تکملہ ہے، جبکہ عام شارحین اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ صحیح بخاری کی آخری کتاب کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ پر کیوں کیا؟ شارحین بخاری نے اس کے اسباب اور وجوہات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ نجات کا دار و مدار توحید پر ہے، اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا بھی اختتام کتاب التوحید پر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید ورد علی الجہمیہ کا یہ عنوان اور یہ باب قائم کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں توحید کا مطلب صرف ایک اللہ کو جاننا اور اس کے صفات کو تسلیم نہ کرنا، یہ سراسر غلط ہے، گمراہی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک مانا جائے اور اس کے صفات کو بھی تسلیم کیا جائے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جس طرح سے سلف صالحین کا عقیدہ ہے صفات ربانیہ، صفات الہیہ کے اس بات میں۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید عنوان اس باب کے اس عنوان سے اہل سنت والجماعت کی توحید کا اس بات ورد علی الجہمیہ سے فرق باطلہ کی توحید کی تردید ہے۔ میرے بھائیوں، صحیح بخاری یا اس تقریب کا پیغام اور میسج میں انتہائی اختصار کے ساتھ صحیح بخاری
کہ جو کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی یا امام بخاری نے اتنی جافشانی کے ساتھ اس کتاب کو جو لکھا اس کا پیغام کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے۔ صحیح بخاری یا اس طرح کی تقریبات کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہم سنت کی اتباع کریں، ہم سنت نبوی کی اتباع کریں اور سلف صالحین کے مسلک و منہج کو فروغ دیں، اپنی زندگی میں اسے فالو کریں، اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کی تعداد 1080 علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے شیوخ کی تعداد یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیوخ کی تعداد اور بڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے ان لوگوں سے روایت نہیں لیا، کن لوگوں سے؟ جو لوگ عمل کو ایمان سے خارج قرار دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے کہ نہیں۔ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے، عمل ایمان میں داخل ہے۔ اور مرجیہ نے کہا کہ صرف ایمان لانا ہی کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمل انسان کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ صحیح بخاری کتاب الایمان آپ پڑھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باب کے اندر مرجیہ کی تردید کی ہے اور سلف صالحین کے مسلک و منہج کو کہ عمل ایمان میں داخل ہے، بغیر عمل کے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے، تردید کی ہے ہر باب کے اندر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں۔ میرے عزیز طالبات، آپ صالح معاشرے کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کریں۔ مسلم سماج کے اندر موجود صالحہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عفیفہ خواتین کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کریں، اس لیے کہ پاک تینت، پاکیزہ سیرت کے حامل افراد و خواتین کی صحبت سے انسان نیک بنتا ہے اور بروں کی صحبت سے انسان برائی کا خوگر بنتا ہے۔ صحابہ کرام اور ان کی شریک حیات صحابیات ازواج مطہرات کو جو منصب اور جو مقام ملا وہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں کتاب و سنت کی سنہری تعلیمات کو نافذ کریں، لاگو کریں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کی قابل رشک زندگی کی ہم تقلید کریں، غیروں کی مشابہت، فیشن زدہ مغربی عورتوں کی نقالی ہرگز نہ کریں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتی رہیں کہ مریم و خدیجہ کو تو بنا میرا اسوہ، آسیہ کی ہمت دے، عائشہ کی سیرت دے۔ میرے عزیز بچیوں، آپ نے تعلیم حاصل کی اور مروجہ درس نظامی کو مکمل کیا، ردائے فضیلت سے ابھی آپ کو نوازا جائے گا۔ یقیناً یہ شرف کی بات ہے، اعجاز کی بات ہے، لیکن اس ڈگری کا یا اس علم کا جو آپ نے حاصل کیا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈگری کے سامنے آپ کے والدین کی کوئی قیمت نہیں، آپ کے بھائی کی کوئی قیمت نہیں، یا آپ کے آنے والی زندگی میں آپ کے جو رشتہ دار، جو قرابت دار ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ تصور غلط ہے، اور میں تو بہت اندر سے بہت ساری باتیں جانتا ہوں، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے کہ بقول بہت ساری باتیں جانتا ہوں۔ میں کہنا نہیں چاہتا، میں اشارے کی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوتاہیاں ہوں، جو کمیاں ہوں، جو خامیاں ہوں، ہم سب کو، نہ صرف بچیوں سے نہیں، ہم
تمام لوگوں سے، اپنے آپ سے اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے تمام امور پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے، اصلاح کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، غلطی پہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو اس غلطی سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ تو مختصراً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم جو آپ نے حاصل کیا ہے اسے آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو دوسروں تک بھی منتقل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے آج سے۔ اور کبر و غرور اور انانیت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ معاشرے کے اندر اپنے کھیش و اقارب کی نگاہوں میں نمایاں مقام چاہتی ہے، عزت و تکریم چاہتی ہے، ادب و احترام چاہتی ہے، اور لوگوں کے قلوب و اذہان پر حکومت کرنا چاہتی ہے، تو روب و دبدبہ، جاہ و جلال، دل آزار کلمات کے ذریعے سے نہیں، عمدہ اخلاق، عمدہ سیرت و کردار اور حسن اخلاق کے ذریعے سے آپ یہ گرامایا دولت حاصل کر سکتی ہیں، جس کی دلیل میرے سامنے ہمارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اور آپ کی باوفا اطاعت شعار شریک حیات امہات المومنین حضرت خدیجہ کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شیریں مقالی اور بلند اخلاق کے ذریعے سے جو مقام حاصل کیا وہ دیگر ازواج مطہرات محروم تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کے انتقال کے بعد میں آپ کو ہر تقریب میں یاد کرتے تھے۔ یہ سب کچھ آپ کی جانی مالی اخلاقی قربانی کا نتیجہ ہے۔ اور جملہ میں اپنے ان عزیزوں کو جو حفاظ کرام ہے، جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا ہے، انہیں بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور صرف ایک جملہ کہ میرے عزیز بچوں، آپ نے حفظ کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے، پر یہ حفظ کرنا ہی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے آپ نے جو حفظ کیا ہے اس کو آپ باقی رکھیں، اور اپنی زندگی میں آپ اس کو قرآنی تعلیمات و ہدایات کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، والدین کی خدمت کریں، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور اوصاف رذیلہ، گندے اوصاف و خصائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اختتامی کلمات سے پہلے ایک بار پھر میں اپنی عزیز طالبات اور عزیز بچوں سے امید کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یہ معزز اساتذہ کرام جنہوں نے آپ کو زیور علم و عرفاں سے آراستہ کرنے میں اپنا خون جگر جلایا ہے، اور یہ ذمہ داران کلیہ جو آپ کی راحت رسانی کی خاطر سرد و گرم ہواؤں کا مقابلہ کیا ہے، انہیں آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو، خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔